اج شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک ہے اور بہت ہی جلدی ایسا بابرکت مہینہ عشقاں والا رحمتاں والا برکتاں والا جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اس کا انتظار ہے کہ مسلمانوں کا ایک عظیم مبارک مہینہ جس کے اندر مسلمان اللہ کی کھل کر عبادت کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، اس کی ریاضت بھی کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ روزے تواڈے تے فرض سن، بلکہ تواڈے تو پہلیاں جڑی قوماں سن انہاں تے بھی روزے فرض سن، اور پھر فرض کرن دا ایک مقصد ہے کہ میرے حبیب کی امت جو ہے وہ تقوی اختیار کر رہے ہیں، متقی لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اسلام دے 5 ارکان ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزاں دے اوپر قائم ہے، اور 5 چیزاں فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام بھی جو خارج ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، پہلی بنیاد ہے کلمہ طیبہ، اور دوسری بنیاد ہے نماز، اور تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ، اور چوتھی جو بنیاد ہے وہ روزے، اور 5ویں جو بنیاد ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ یہ اسلام دی 5 بنیاداں ہیں، 5 چیزاں تے اسلام دی بلڈنگ جو ہے کھڑی ہوئی۔ اگر ایک دا بھی تسی انکار کرو گے تو تسی سمجھ لینا کہ اسلام وچوں خارج ہو جاؤ گے۔ یہ 5 جو بنیادی رکن نے، کلمہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو روزے نے، حج ہے۔ یہ 5 جو بنیادی چیزاں نے، نماز، زکوٰۃ، کلمہ اور حج، یہ سارے عبادتاں ظاہری عبادتاں نے، لیکن روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت ہے۔ 5 بنیادی 4 بنیادی عبادتاں ظاہر نے، کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ظاہری عبادتاں نے، لیکن روزہ جو ہے وہ باطنی عبادت ہے۔ اور جدو حضرت مخدوم لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو پوچھا حضور تے دسو کہ روزہ باطنی عبادت تو ہے، کیا اس کا اجر باقی عبادتاں تو زیادہ ہے؟ تو مخدوم لاہور فرمان لگے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ ہاں، باطنی جو عبادت ہے اس کا اجر زیادہ اس وجہ تو ہے، اور روزے کا بھی اجر اسی وجہ تو زیادہ ہے کہ قیامت والے دن جدو بندہ رب دے دربار بھی پیش ہوئے گا، مولا فرمائے گا کہ روزے دار نو سامنے کھڑا کر دو، روزے دار سامنے کھڑا ہوئے گا، اللہ کریم فرمائیں گے کہ روزے دارہ تو میرا دیدار کر لے، میں تیرا دیدار کر لینا۔ باقی جتنی بھی عبادت ہے، چاہے کلمہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے، کسی عبادت کے بارے نہیں فرمایا، بلکہ نماز کے بارے فرمایا کہ وسجد وقترب، کہ بندہ جدو نماز وچ میری بارگاہ دے اندر کھڑا ہوندا ہے میرا قرب حاصل کر لینا ہے، نماز کے بارے فرمایا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ جدو روزے دار اس دنیا دے اندر مولا دی رضا دی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرے گا نے تو رب انہوں انعام دے گا، قیامت والے دن
ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚਾਨੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੋਕ باقی امتاں دیکھ کے فخر محسوس کرن گیا کون ہے امت محمدیہ دا غلام ہے، حضور دا غلام ہے۔ روزہ باطنی عبادت ہے۔ کس طرح تسی روزہ رکھ لیا، دوسرا آدمی نہیں پہچان سکتا تسی روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا، دسو گے کہے گا کہ روزہ ہے، یس روزہ ہے۔ وہ ہے کہ باطنی جو عبادت ہے اس سے روزے دا لغوی معنی بھی کھان پین تو رکیا رہنا، صبح تو لے کے شام تک ہر اس چیز تو پرہیز کرنا جو حکم الہی دے خلاف چل رہی ہے۔ تو رب ذوالجلال دے پیارے مخدوم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے دی تو قیمت ہی بڑی ہے، روزے دار دا جسم دی بھی قیمت ہے، اس پہ روزے دی بھی قیمت ہے۔ اللہ دے پیارے ولی کامل حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ نہیں فرمایا بلکہ حدیث رسول ہے کہ قیامت والے دن دنیا روزے دار دا دیدار کرے گی، اور روزے دار اللہ کریم دا دیدار کرے گا، مولا اس روزے دار دا دیدار کرے گا۔ تو گویا کہ روزہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر وہ عبادت جس عبادت نو مصطفیٰ کریم نے کیتا ہو، اصحاب رسول نے کیتا ہو، خلفاء راشدین نے کیتا ہو، تبع تابعین نے کیتا ہو، بہت سارے اولیاء کرام دیاں زندگیاں گزر گیاں، ہمیشہ وہ روزے تے رہے، دنے روزے رکھ دے سن، رات کو قیام کر دے سن۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ سوال ہے کہ روزہ فرض کب ہویا؟ سب تو پہلے جو روزے فرض ہوئے عاشورہ دے روزے فرض ہوئے، یعنی 9ویں اور 10ویں محرم شریف دے۔ یہ منسوخ ہو گئے زمانہ مصطفیٰ دے اندر، پہلے فرض سن، باقی رکھنا چاہو نفلی عبادت ہے۔ اس تو بعد ایام بیس میں روزے ملے، یعنی ہر مہینے دی چند دی 13، 14، 15 تاریخ، اور یہ روزے سب تو پہلے کنے رکھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور آپ دے رکھن دی وجہ ایسی کہ جدو آپ دی توبہ قبول ہوئی نے، آپ نے خوشی دے اندر 3 روزے رکھے، اور آپ دا جسم بالکل سیاہ اٹھ گیا سی۔ آپ نے پہلا روزہ رکھیا تو آپ دا کچھ حصہ سفید ہو گیا، دوسرا رکھیا باقی حصہ سفید ہو گیا، اور تیسرا 15ویں دا روزہ رکھیا سر تو لے کے پورا جسم ہی سفید ہو گیا۔ ایام جمع ہے یوم دی، اور بیس معنی ہے سفیدی عربی دے اندر۔ گویا کہ یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام رکھتے سن۔ آج بھی بہت سارے مشائخ وچوں، علماء وچوں، صالحین وچوں ہر مہینے دے کئی لوگ 3 روزے رکھتے ہیں کہ میرے باپ کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زمان آیا، حضور علیہ السلام تے روزے مکے وچ فرض نہیں ہوئے سن۔ آپ جدو مکہ شریف تو مدینہ تو رسول آ گئے، نبوت دا 12واں سال سی، اور 2 ہجری یعنی حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر 2 سال کا وقت گزاریا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کریم نے 12 ہجری، 2 ہجری اور 10 شوال المکرم یعنی رمضان شریف تو بعد والا جو مہینہ آ رہے اس دی 10 تاریخ نو روزیاں دا حکم آیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے دے اندر، اپنی زندگی دے اندر 9 سال روزے رکھے سے، 9 سال روزے رکھے سے۔ خالق کائنات نے جبریل امین کو کیا کہ پیارے ایسا کر کے محبوب کی خدمت کے اندر چلا جا، اور محبوب علیہ السلام نو ایک ایسا مبارک اور مقدس مہینے دا تحفہ دے کے آ۔ جبریل نے کہا کہ یا اللہ کیسا تحفہ ہوئے گا؟ فرمایا کہ میں امت محمدیہ نو ماہ رمضان المبارک دا تحفہ عطا فرما دیتا۔ جبریل اللہ دا قرآن لے کے آگے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 183 ہے، پارہ دوسرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پیارے جبریل جدو محبوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر آئے نے تو جبریل امین نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت واسطے ایسا تحفہ ہے کہ کوئی شخص روزہ نہ بھی رکھے یا بغیر روزے تو ہے
لیکن روزے رکھن والے بھی خدمت کرے گا، مولا انہوں بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جدو اللہ دا حکم من لیا اور پیغام الہی مل گیا تو آپ آقا علیہ السلام نے اصحاب رسول کو اکٹھا کر لیا، اور ماہ شعبان المعظم دی آخری تاریخ سی۔ حضور علیہ السلام منبر پاک پہ بیٹھ گئے اور آپ نے پھر آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال خطبہ نہیں دے رہے سن بلکہ مولا دی مرضی نال دے رہے سن، کیونکہ حکم الہی آ گیا سن۔ حضور علیہ السلام نے ایک جامعہ خطبہ ارشاد فرمایا ماہ شعبان المعظم دے اندر آخری دن آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی جو حضور علیہ السلام دے بڑے سچے اور پکے غلام تھے، اس حدیث پاک دے راوی نے بخاری شریف، امام مسلم اور امام بخاری نے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث رسول موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اصحاب رسول کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ لوگوں، میں اپنے پوری امت کو ایک مبارک مہینے کی بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سناؤ۔ حضور علیہ السلام کی زبان میں جملے سناؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں آخری دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تحقیق کہتے تھے کہ رحمت والے مہینے کی آمد ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مہینہ ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ لوگوں، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمائی۔ تکبیر! نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسی لیلۃ القدر کی رات؟ فرمایا کہ لوگوں، اگر میری امت کا کوئی بھی فرد اس رات میں اٹھ کر عبادت کرے گا، اللہ کریم انہوں 83 سال جتنی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ایسی مبارک رات ہے جو ہزاروں مہینے کے اوپر مشتمل ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامۃ فریضۃ و قیامًا لیلتہ تطوعھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کریم نے میری امت کے روزے فرض کرا دیے، میری امت کے روزے فرض کرا دیے، اور فرمایا کہ وقیامًا لیلتہ تطوعھا۔ فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر دن روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے بس تک قیام مکمل نہیں ہوئے گا، مولا پہلے زندگی میں گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی فرمایا، فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی عبادت کے بارے فرمایا، فرمایا کہ لوگوں، ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسی برکت والا مہینہ ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر نوافل ادا کرے گا، اللہ کریم کو فرضاً اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جو نماز فرض ادا کرے گا، حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ ایک نماز کا ثواب نہیں بلکہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کی عبادت کے بارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر، بعض علماء نے نوافل کو مراد تراویح بھی لئی ہے، بعض علماء کرام نے نوافل کو مراد نفلی عبادت لئی ہے، اور تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب آپ کے روزے فرض ہوئے، حضور علیہ السلام قیام پڑھتے چلے گئے، عبادت پڑھتے چلے گئے۔ آپ آقا علیہ السلام نے پہلے دن آپ نے تراویح پڑھائی، دوسرے دن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، تیسرے دن آپ نے پڑھائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ
السلام نے تراویح پڑھیاں، چاہے 2 دن پڑھیاں 3 دن پڑھیاں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی لوگ پڑھ کرے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر باجماعت تراویح نہ ہو فرما ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ نماز تراویح کو اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں آج پڑھو، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھو، لیکن زیادہ جو تحقیق علماء ہے کرام بھی فی تراویح ہے۔ اور دوسری سب کو بڑی مثال ہے تاریخ کے اندر کہ تسی خانہ کعبہ چلے جاؤ یا روزہ رسول پہ چلے جاؤ، تو جتنے بھی لوگ تراویح پڑھنے والے نے آج تراویح نہ وجود نہیں بلکہ بھی تراویح ادا کرتے رہتے ہیں۔ باجواب اللہ کرے کہ تسی اس کام میں جاؤ اور ماہ رمضان المبارک میں جاؤ۔ میری دعا ہے کہ مولا میرے بھی لہجہ پیارے رہا تو آپ کو میرے نام لائے انشاءاللہ سے سارے حضور کے دربار میں پیش ہوئی ہے بڑی خواہش سے بڑا نہیں کرتا ہے آقا تیرے شہر میں چاہتا ہے اور تیرے شروع کی چاہ میں تیری گیت گائیے حضور تیری تعریف کریے تیرے پہ سلام اور درود پڑھیے۔ تو نماز تراویح جو ہے یہ ایک نقلی بات ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے زمانہ کے اندر نماز تراویح جو ہے باجماعت شروع ہوئی۔ تو بڑی مرضی ہے کوشش کریا کرو کہ جتنی بھی زیادہ سے پڑھ سکتے ہیں سامنے کرنی چاہیے۔ اجمیوں کی عبادت ہے، بیموز کی عبادت ہے۔ تو میں اسے کرنے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول اللہ آخری حصہ میں بیان کرنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواساة وشہر یضاف فیہ رزق المؤمن۔ حضور نبی علیہ السلام نے کسی حدیث سے بات کا حصہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں رمضان المبارک جو ہے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواساة، فرمایا کہ اب ہماری کا مہینہ ہے، اس کو مراد علماء کرام نے لیا ہے کہ جو بندہ اس مالک کی بارگاہ کے اندر روزے رکھے دن رات کو قیام کرے اللہ کریم اس عبادت میں صدقے کے سارے غم دور فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ وشہر یضاف فیہ رزق المؤمن، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر مومن کے رزق کے اندر برکت واقع ہوئی ہے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی بہت ساری برکتیں بیان فرمائیں اور اگر اس حدیث پاک کا حصہ ہے بہت بڑی حدیث ہے، فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ المغفرۃ لذنوبہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کرے گا اللہ کریم کی زندگی میں سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ افطار قرآن والے میں کتنا اجر ملیا ہے، فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ المغفرۃ لذنوبہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا افطار روزہ کرائے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہونے دیں لیکن افطار قرآن والے بھی بلا گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَعِدْكُمْ رَقَبَكُمْ مِنَ النَّارِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر روزہ رکھنے والے کو جہنم کو عذاب کا ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث رسول ہے، سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اتنے کھلے فراخ دل نہ اس کا روزہ افطار کرائے اور اس کی خواہش ہے کہ میرے بعد ثواب دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی شخص نیت کر لے چاہے کھجور ہے چاہے پانی میں چند قطرے نے دودھ کے چند قطرے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر نمک کے نال یا کھجوروں کے نال یا پانی کے نال یا دودھ کے نال، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چند قطرے ہی روزے دار کو روزے کی نیت میں دے گا اللہ کریم نبی کی زندگی میں گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر آخری حدیث رسول حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ کریم حشر والے دن ان کو روزے کوثر پلائے گا۔ روزے دار کوئی بھی روزے دار ہے اگر پیٹ بھر کے اور کسی کھانا کھلا رہے ہو اللہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حشر والے دن ان کو روزے کوثر ملے گی۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کوثر نہیں بلکہ جنت کا ٹکٹ بھی ملتا ہوگا۔
بات کے اندر آخری حصے پہ جملے فرمائے فرمایا کہ لوگوں اس مبارک مہینے میں تیری حصیت تقسیم کر دیتا گیا ہے. اول رحمہ فرمایا کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ کے رحمت کا سمیت ہو. یہ فرمایا کہ آؤ سکھوں مغفرہ فرمایا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اللہ کریم روزہ رکھنے والے بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اور تیسرا حصہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر ایک من النار فرمایا کہ روزے دار کو جہنم کو آزاد کر دیتا گیا ہے. کہ روزے والے کی شان بھی بڑی ہے اور روزہ کھلانے والے کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اللہ کو دعا مانگو اور میں زندگی میں کیونکہ بہت سارے لوگ پچھلے سال موجود سن ماہ رمضان المبارک کے اندر لیکن اس سال موجود نہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو موجود ہیں مجھ کرے کہ رمضان المبارک جیسی عبادت نصیب نہ ہوئے. دعائیں کرو کہ اللہ زندگی دے دے اور زندگی دے دے کہ جس زندگی کے اندر خدا کی رحمت برداشت نہ کرے. حضرت مائی رابعہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک سوال ہوا اور سوال ہے کہ مائی صاحبہ یہ تے دسو کیا تسی خدا کی علی عبادت اس طرح تو کر رہے ہو کہ دوزخ میں جاتی بنا دو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر سوال ہوا کہ مائی صاحبہ دسو کیا تسی خدا کی بندگی اور عبادت اور ریاضت اس طرح تو کر رہے ہو کہ رب تمہیں جنت عطا فرما دے؟ تو حضرت مائی رابعہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ اٹھیاں اور کہنے لگیاں کہ مولا اگر میں تیری بندگی جہنم کی خوف کی وجہ سے کر دیا تو یقیناً میرے جہنم کے اندر ہی پا دینا. اور اگر تیری بندگی میں تیری جنت کی طرف واسطے کر دیا تو میرے جنت کو محروم رکھنا. لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب تو کس بات سے عبادت کرنی ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس وجہ تو اپنی عبادت کر دیا کہ حشر والے دن میرے رب کا دیدار نصیب ہو جائے. اور آخری شعر میں سلطان العارفین نے سنانا چاہنا ایک شعر ایسی کچھ بھی نہیں اور ساری کوئی حیثیت نہیں. کوئی انسان اپنی عبادت دے اپنی نماز دے اپنے روزے دے اپنے حج دے اپنی زکات دے کبھی بھی مان نہ کرے. مان کرنا ہے تو خدا دے کرم پہ کرو یا مصطفیٰ کی نگاہ پہ کرو. میرے سلطان العارفین فرماتے ہیں نام سے نہ پاک سدا نام